قوم اور ملت کے مسائل صرف دعا پر ختم نہیں ہو جاتے. اگر میری یہ بات کسی کو تکلیف پہنچا رہی ہے تو میں معذرت چاہتا ہوں، مگر سچائی کو بیان کر رہا ہوں کہ صرف دعاؤں پر اکتفا کرنے سے قوم اور ملت کے مسائل حل نہیں ہو جاتے، بلکہ دعا کرنا بے حد ضروری ہے. اور دعا کرنے کے بعد میدان کارساز میں آنا پڑے گا تاکہ تم کو یہ آزمانا پڑے گا کہ میری دعاؤں میں کتنا اثر ہے. باقی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سلمان حسینی ہردواری سبسکرائب کرنا نہ بھولے اور بیل کے بٹن پر کلک کرے. شکریہ. قوم اور ملت کے مسائل صرف دعا پر ختم نہیں ہو جاتے. اگر میری یہ بات کسی کو تکلیف پہنچا رہی ہے تو میں معذرت چاہتا ہوں، مگر سچائی کو بیان کر رہا ہوں کہ صرف دعاؤں پر اکتفا کرنے سے قوم اور ملت کے مسائل حل نہیں ہو جاتے، بلکہ دعا کرنا بے حد ضروری ہے. اور دعا کرنے کے بعد میدان کارساز میں آنا پڑے گا تاکہ تم کو یہ آزمانا پڑے گا کہ میری دعاؤں میں کتنا اثر ہے. جو قوم دعا کر کے میدان میں آ جاتی ہے اللہ ان کو نصرت اور کامیابی سے ہمکنار کرتا ہے. تاریخ ہم کو یہ بتاتی ہے کہ کملی والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے دیکھا کہ طائف کے سفر میں آپ کو اپنے خون میں لہو لہان ہونا پڑا. تاریخ ہم کو یہ بتاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے. تاریخ ہم کو یہ بتاتی ہے کہ حق کی سربلندی کے لیے امام حسین نے باطل طاقتوں سے سمجھوتا نہیں کیا. حق کو کامیاب کرنے کے لیے نواسہ رسول نے اپنی گردن کو کٹا دی، مگر کبھی اپنی گردن کو باطل طاقتوں کے سامنے جھکنے نہیں کیا. یہی پیغام میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جمہوریت میں آپ کو اپنے نہ سر کٹانے کی ضرورت ہے بلکہ نہ آپ کو اپنے سر کو جھکانے کی ضرورت ہے. میں صرف آپ سے یہ اپیل کر رہا ہوں، بھارت کے مختلف شہروں میں، ریاستوں میں، گاؤں میں جاتا ہوں، میرا مقصد ایک ہی ہے کہ تمہاری صفوں سے کوئی ایک لیڈر بنے، کوئی قائد بنے جو تمہارے مسائل کو سمجھ سکے، جو بے خوف ہو کر ظالموں کے درباروں میں بیٹھ کر ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر آپ کے مسائل کی ترجمانی کر سکے. نوجوانوں، اگر آج تم متحدہ طور پر اپنے ووٹ کا استعمال کرو گے تو یقیناً تم اپنے مستقبل کو مضبوط کرو گے. میری عزتدار ماں اور بہنوں، آپ اویسی کا ساتھ مت دو، آپ ایک مرتبہ اپنا ساتھ دے دو. انسان دنیا میں آتا ہے، ختم ہونے کے لیے آتا ہے. میں بھی ایک دن مٹی میں جا کر مل جاؤں گا. ہماری زندگیوں کا کسی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. ہاں، یہ بھی زندگی کی حقیقت ہے کہ ملک میں بڑے بڑے لوگ بڑے بڑے سیاسی عہدوں پر فائز ہو جاتے ہیں. کوئی مکھیہ منتری بن جاتا ہے تو کوئی پردھان منتری بن جاتا ہے تو کوئی ودھائک یا سانسد بن جاتا ہے. ارے ہم سب آئے سب چلے جائیں گے، یہ وقتیہ شان و شوکت ہے. مگر جو لوگ زندگی بھر حق کے لیے کام کیے، جو لوگ اللہ اس کے رسول کی محبت میں اپنی زندگی کو وقف کر دیے، اللہ صبح قیامت تک ان کے نام کو زندہ رکھے گا. آپ گواہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی کو اللہ اس کے رسول کے نام پر وقف کر دیا، جنہوں نے اللہ کی مخلوق سے محبت کی، وہ آج اس دنیا میں نہیں ہے. مخدوم شاہ ولی رحمت اللہ علیہ، مگر آج بھی ان کا آستانہ آباد ہے. جنہوں نے غریبی میں اپنی زندگی گزاری مگر حق کا ساتھ نہیں چھوڑا، بھوک اور فاقہ کشی کو اختیار کیا مگر دوسروں کی بھوک کو، اپنی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھا. یہی چیز ہے کہ صبح قیامت تک یہ اولیاء اللہ کے آستانے آباد رہیں گے. آج ہم کو ان اولیاء اللہ کی زندگیوں سے یہ سمجھنا، یہ سیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کو انسانیت میں محبت کو پھیلانا ہے، ہم کو انسانیت میں نفرت کو خاتمہ کرنا ہے.